جو ہے ثواب ضائع ہو جائے. السلام علیکم جی، میرا سوال تھا کہ آدیواسی لوگ جو رہتے ہیں جنگل میں، ان تک اسلام نہیں پہنچا ہے تو ان کا آخرت میں کیا ہوگا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو لوگ جن تک اسلام نہیں پہنچتا آخرت میں ان کا کیا ہوگا. تو یاد رکھیے اس تعلق سے مسند احمد کی ایک حدیث ایک روایت ہے، ایسے لوگوں کو اصحاب الفترہ کہا جاتا ہے. ٹھیک، ایسے لوگ جن تک ایک وقفے تک، ایک لمبے عرصے تک کوئی بتانے والا، ڈرانے والا نبی رسول یا کوئی مسلمان نہ پہنچا جو بتائے. اصحاب الفترہ کے تعلق سے اس حدیث کے اندر آگے الفاظ آتے ہیں کہ 3 لوگوں کی ایک روایت میں 2 لوگوں کے الفاظ ہیں کہ اصحاب الفترہ جو ایسے وقفے میں پیدا ہو جب کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. دوسرا ایسا شخص جو اس عمر میں اسلام آیا جبکہ وہ سننے اور سمجھنے کی طاقت کھو چکا تھا، بوڑھا ہو چکا تھا. اور ایسا انسان جو پاگل تھا، ٹھیک ہے، پاگل تھا پیدائشی. یہ 3 لوگوں کے پاس روز قیامت اللہ رب العزت جس قوم سے تھے وہ نبی کو بھیجیں گا. وہ نبی جا کے ان کو دعوت دیں گا اسلام کی. اگر وہاں قبول کر لیتے ہیں تو وہ بخشے جائیں گے، نہیں کرتے تو پھینک دیے جائیں گے جہنم. دوسری کی روایت میں الفاظ ہے کہ اس روز قیامت کے دن ان لوگوں کو کہا جائے گا جہنم میں کود جاؤ. اللہ کہیں گا کود جاؤ. اگر وہ کود جاتے ہیں تو اللہ جنت دے دیں گا، اگر نہیں کودتے تو جہنم میں ڈالیں گا. اس لیے کہ دنیا میں ہم اطاعت کے لیے آئے تھے نا، فرمانبرداری، تو اللہ وہاں اطاعت کروائیں گا، کود جاؤ جہنم میں. اگر کود جاتے ہیں تو وہ مغفر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور نہیں کودتے تو سزا دی جائیں گے. تو لہٰذا وہ لوگ جو ایک عرصے میں گزرے جہاں تک کوئی ڈرانے والا نہ آیا، ان کو روز قیامت دعوت دی جائیں گی یا جہنم میں کودنے کا حکم دیا جائے گا. کود جاتے ہیں تو چھوڑ دیے جائیں گے اور نبی آئیں گا دعوت دینے، یا ہو سکتا دونوں ہو سکتا، حدیث کو ملا لے تو نبی بھی آئیں گا پھر کودنے کا حکم بھی دیا جائے گا کہ نبی پہ ایمان لائے تو اطاعت کرو، کودو جہنم میں. واللہ عالم، بہرحال جو بھی ہوں گا حدیث اس طرح سے آتی ہے تو ان کو وہاں ایمان لانا پڑے گا. اگر کرتے تو ٹھیک، ورنہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے. گونگے بہرے کے بھی لفظ ہے، اتنا بوڑھا آدمی جو سننا اور سمجھ نہیں سکتا تھا، پاگل اور اصحاب الفترہ. ہم حج